أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات بجيب محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي مثلك في أمتي مثل قل هو الله أحد فمن أحبك بقلبه فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن أحبك بقلبه وأعانك بلسانه فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن أحبك بقلبه وأعانك بلسانه ونصرك بيده فكأنما قرأ القرآن كله. صلوات بر محمد وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس شب کو آپ سب کے لیے بہترین عبادت کی شب قرار دے اور ہم سب کو علی کی یاد، علی کی محبت، علی کے عشق، علی پر ایمان، علی کی ولایت، علی کی امامت اور علی کے سائے میں جینے کی اور ان لمحات کو گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ہماری زندگی میں جو کچھ ہے وہ علی سے ہے. اگر اللہ کو بھی ہم نے پہچانا ہے تو علی کے ذریعے سے پہچانا ہے. اس لیے کہ خود علی ولی اللہ کا یہ کہنا ہے، فرمانا ہے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اور پوری کائنات میں اور مخلوقات کے درمیان
اللہ کی کوئی نشانی مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے. وَمَا لِلَّهِ آیَةٌ اکبر منی. اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں کائنات، پوری کی پوری اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن اگر پوری کائنات میں آپ اللہ کی عظیم ترین نشانی کو تلاش کرنا چاہیں تو وہ ایک ہی ہے جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اس لیے جس نے علی کو پہچانا ہو نہیں سکتا وہ اللہ کو نہ پہچانے. جس نے علی کو پہچانا ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے رسول کو نہ پہچانے. جس نے علی کو پہچانا ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن سے بے خبر رہے. اس لیے کہ تمام رستے علی سے ہو کر گزرتے ہیں. تمام رستے. قرآن سمجھنا چاہو تو علی کے در پر جاؤ. رسول کو پہچاننا چاہو تو علی کے در پر جاؤ. اللہ کو پہچاننا چاہو تو علی کے در پر جاؤ. علی بتائیں گے کہ اللہ کون سی ہستی ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو، اپنے اس ولی کو، اپنے اس مصطفیٰ، مجتبی اور مرتضیٰ کو، اپنے اس منتخب بندے کو بھیجا ہے اور پھر کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے جن کے دلوں میں اس مصطفیٰ اور مرتضیٰ بندے کی محبتوں کو عشق کی صورت میں معجزن کر دیا ہے. یقین جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں کا امتحان لینے کے بعد آپ کے قلوب اور دلوں کو اتنا پاکیزہ پایا کہ علی کی محبت وہاں پر ڈال دی. ورنہ علی کی محبت ہر دل میں جگہ نہیں بنا سکتی. اس محبت کے لیے جگہ ویسی ہی پاکیزہ چاہیے جیسی پاکیزہ اس علی کی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، آپ کو یہ توفیق دی کہ علی کو اس طرح سے نہیں جس طرح سے علی ہے، بلکہ جتنا ہمارا فہم ہے ہم پہچان سکیں. توجہ ہے آپ کی؟ علی کو ہم پہچان نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ علی ہماری فکر کی پہنچ سے بہت اوپر کی ہستی ہے. ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارا علم ہمارے ان اعضاء و جوارح کی قید میں ہے. جتنی ہماری نگاہیں دیکھیں گی اتنا ہم پہچانیں گے، جتنی ہماری سماعتیں سنیں گی اتنا ہم پہچانیں گے، جتنا ہمارے حواس خمسہ اور ہمارا تخیل کی قوت یہ پہچاننے کی، ادراک کی قوت رکھتی ہے اتنا ہم پہچان سکتے ہیں. اس سے زیادہ پہچان نہیں سکتے. آپ آسمان کی وسعتوں کو دیکھیں. آسمان کی وسعتوں کو وہاں تک آپ جان سکتے ہیں جہاں تک آپ کی دید اور آپ کی نگاہ ہے. اس سے اوپر کیا ہے آپ کو نہیں پتا. اور جہاں تک آپ کی نگاہ ہے وہ انتہائی محدود ہے. تو جو شخص، جو انسان زمین کی وسعتوں کو اپنے ان حواس کے ذریعے سے پہچان نہیں سکتا، وہ اس ہستی کو جو اس پوری کائنات سے بڑی ہے کیسے پہچان سکتا ہے؟ نہیں پہچان سکتا. اور نہ ہی وہ پہچانی جا سکتی ہے ہستی. اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کو میرے اور میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور میرے رب کو میرے اور علی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور مجھے بھی میرے علی اور میرے رب کے علاوہ کسی نے
نہیں پہچانا. جو ہماری ظاہری شناخت ہے وہ ہمارے ان حواس خمسہ کی بدولت ہے جو خود محدود ہیں. جو محدود ہے وہ لامحدود کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ لہذا آج اس ہستی کی ولادت باسعادت کی شب ہے. اس ہستی کی جس کی آمد کعبہ میں ہوئی، جس کے لیے اللہ نے اس گھر کا انتخاب کیا جس کو اس نے اپنا گھر قرار دیا اور پوری عالم انسانیت کو اس گھر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا. علی نام خود علی ہے. نام علی یعنی بلند. علی یعنی وہ بلندی جہاں تک آپ کی فکر کی رسائی نہیں ہے. اس لیے نام کا انتخاب بھی کسی اور نے نہیں، اللہ نے کیا ہے. اس لیے علی جتنا بلند ہے اس بلندی کو دیکھتے ہوئے کوئی بندہ علی کا نام نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کی وہ پہنچ نہیں ہے. علی کا یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو وہ مقام عطا کیا اور اس کے بعد اللہ نے دیکھا کہ اس علی کو کچھ ایسے لوگ چاہیے جو اس کے عاشق ہوں، اس کی ہر ادا کے عاشق ہوں، اس کی ہر گفتار کے عاشق ہوں، اس کے ہر کلام کے عاشق ہوں. اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی. اس کی تاریخ پر غور کریں، آپ دیکھیں کہ تاریخ میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو علی کے عشق میں اس انتہا تک پہنچ گئے کہ اس سے آگے جانا شاید ممکن نہ تھا. اس انتہا تک پہنچ گئے، اس لیے سرے دار بھی گردنیں کٹاتے ہوئے ان کی لبوں پر ایک ہی نعرہ تھا، یا علی. ان کی لبوں پر ایک ہی نعرہ تھا، یا علی. لوگوں نے علی کو امت سے چھیننے کی کوشش کی. جو چیز ایمان کا حصہ ہو بلکہ خود ایمان ہو اس کو کیسے چھینا جا سکتا ہے؟ میرے لہو کے اندر جو قوت دوڑ رہی ہے اس قوت کو مجھ سے چھینا نہیں جا سکتا. اگر چھینا جائے تو میں نہیں رہوں گا. علی امت کے اس گروہ کے رگو پے میں، اس کے خون میں، اس کی رگوں میں اللہ کا نمائندہ بن کر دوڑنے لگا. اور علی کے دشمنوں نے کوشش کی کہ ان سے علی کو چھین لیا جائے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود علی کو وہ چھین نہیں سکے. دوسری طرف ایک اور گروہ ہے جنہوں نے علی کے بغض میں، علی کی دشمنی میں، علی کی نفرت میں ظلم کی وہ انتہا کر دی کہ اس سے بڑھ کر ظلم شاید ممکن نہ تھا. لیکن ان دونوں قوتوں نے یہ ثابت کیا کہ علی ہی وہ ہستی ہے جس سے بدترین لوگ ہی اس طرح سے نفرت کر سکتے ہیں اور بہترین لوگ ہی اس طرح سے عشق کر سکتے ہیں. لہذا اگر آپ تاریخ کے دونوں کرداروں کا جائزہ لیں تو ایک طرف علی کے وہ محب نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے سر، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر علی کی محبت، علی کے عشق اور علی کے لیے قربانی کی وہ مثالیں دی کہ پوری کائنات اس طرح کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے. اور دوسری طرف علی کے دشمنوں نے علی کے ماننے والوں کے ساتھ وہ مظالم ڈھائے کہ تاریخ اس طرح کی مثالیں دینے سے بھی قاصر ہے. اس پس منظر کے ساتھ علی کو پہچانیے کہ علی کون ہے. آج آپ سب قرب و جوار سے، دور سے، شہر سے، مختلف جگہوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ذکر علی سننے کے لیے. ایسا ہے یا نہیں؟
ذکر علی کیوں سنتے ہیں آپ؟ کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی روح کی پیاس ذکر علی سے بجھتی ہے. روح کی پیاس ذکر علی نہ ہو تو بجھ نہیں سکتی. لہذا اس پیاس کو بجھانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر سنو اور علی کا ذکر سناؤ. یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کا کوئی اثر ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے. میرا ساتھ دیں گے، ساتھ دیں گے تو پھر گفتگو اچھی رہے گی. اگر آپ دودھ میں چینی ملاتے ہیں تو دودھ میٹھی ہوتی ہے یا پھیکی رہتی ہے؟ جی پھیکی رہتی ہے یا میٹھی ہوتی ہے؟ چینی جتنی زیادہ ہوگی مٹھاس اتنی ہی زیادہ ہوگی یا نہیں؟ اس مٹھاس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب دو چیزوں کو ملایا جاتا ہے تو ایک تیسری چیز جنم لیتی ہے. تیسری چیز جنم لیتی ہے. علی کا عشق، علی کی محبت جب آپ ایک بنجر زمین پر بوتے ہیں تو وہاں سے جو فصل اگتی ہے اس فصل کے اندر علی کی صفات پیدا ہو جاتی ہے. میں نے بات کافی بڑی کر دی ہے، کافی گہری بات کر دی ہے. اب آپ کی توجہ چاہیے. علی کا ذکر جب آپ کرتے ہیں، علی کا ذکر کیوں آپ کی روح کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی روح بلندیوں کی خواہاں ہے. بلندیوں کی، اس لیے کہ انسان کی روح آسمان سے اتری ہے. انسان کی روح بلندیوں کی طرف محو پرواز ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ تم گہرائی میں گرنا چاہو گے یا بلندیوں پر چڑھنا چاہو گے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی ایسا ہوگا شخص جو گہرائیوں میں گرنا چاہے؟ کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کی روح کی طلب ہے کہ آپ بلندیوں کی طرف جائیں، پستیوں کی طرف نہیں. یہ آپ کی روح کی طلب ہے. اس لیے علی کے ذکر کی طلب آپ کی روح کی آواز ہے. اس لیے کہ آپ کی روح بلندیوں کی طرف جانا چاہتی ہے اور علی بلندیوں کا نام ہے. جو کہ علی بلند ہے، لہذا آپ اس بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں. لہذا آپ جب علی کا ذکر سنتے ہیں تو آپ کی روح پرواز کرتی ہے، روح بلندیوں کی طرف جاتی ہے. جب آپ ذکر علی کی محفل سے نکلتے ہیں تو دوبارہ اپنی جگہ واپس پہنچ جاتے ہیں. علی کا ذکر انسان کو علی کی طرف لے جانے کے لیے ہے. علی کا ذکر انسان کے اندر علی کی صفات کی شمعیں روشن کرنے کا ذریعہ ہے. علی خود سورج ہے. سورج تک آپ رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس سے اپنا چراغ جلا سکتے ہیں. اس سے اپنے کمرے کی تاریکی کو دور کر سکتے ہیں. سورج کو اپنے کمرے میں، تاریک کمرے میں اتار نہیں سکتے، لیکن سورج سے اس کی روشنی لے کر تاریک کمرے کی تاریکیوں کو دور کر کے اس کو منور کر سکتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ علی کا ذکر اس لیے بھی لازم ہے کہ ہمارے تاریک قلوب منور ہو جائیں، اور جب تاریک قلوب منور ہوں گے تو پھر ہمیں حق بھی نظر آئے گا، باطل بھی نظر آئے گا. تاریکیوں میں نظر نہیں آتا. تاریکی جب ہوتی ہے، اندھیرا جب ہوتا ہے، آپ کو نہ گڑا نظر آتا ہے نہ پکی سڑک نظر آتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن جب آپ کے سامنے روشنی ہو، اور روشنی جتنی زیادہ ہوگی زمین پر موجود ذرہ ذرہ آپ کو نظر آئے گا. علی کا نور جتنا زیادہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، آپ کو کائنات کی تمام تاریکیاں چھٹتی نظر آئیں گی اور کائنات کے تمام محاسن آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ علی تک پہنچنے میں انتہائی تیزی دکھائیں گے، اس لیے کہ رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی. علی کو اس لحاظ سے پہچاننے کی ضرورت ہے، علی کی شناخت کی ضرورت ہے. علی کی شناخت کے لیے کیا چاہیے؟ کیسے ہم علی کو شناخت کریں؟ کیسے ہم علی کو پہچانیں؟
علی کو علی کی زبان سے پہچانے علی کون ہے، علی کو نبی کی زبان سے پہچانے علی کون ہے، علی کو اللہ کی زبان سے پہچانے علی کون ہے، علی کو ائمہ اثنا عشر کی زبان سے پہچانے علی کون ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کس کو اپنا مقتدا، اپنا امام، اپنا ولی مانتے ہیں۔ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اپنی فکر سے پہچاننا چاہیں گے تو غلطی کر جائیں گے۔ ہم محدود لوگ ہیں، ہمارے ذہن محدود ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی نگاہ سے، اللہ کے رسول کی نگاہ سے اور خود علی کی نگاہ سے علی کو پہچاننا چاہیں گے تو پتہ چلے گا علی کون ہے۔ اگر آپ اجازت دیں، آپ نے سنا ہوگا اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے، پہلی دفعہ قل ہو اللہ پڑھے تو گویا اس نے قرآن کا تیسرا حصہ ختم کر لیا۔ روایت ہے نبی کریم کی سونے سے پہلے یہ کام کرو، سونے سے پہلے کیا کرو؟ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو۔ اس لیے کسی نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ آپ کی روٹین کیا ہے؟ کہا میں سونے سے پہلے 1 دفعہ قرآن ختم کر کے سوتا ہوں۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، کہا نہیں کیسی بات کر رہے ہیں، 1 دفعہ قرآن ختم کر کے میں سوتا ہوں۔ کہا کہ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو۔ پہلی قل ہو اللہ 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، دوسری دفعہ پڑھنا 2/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اور اگر کوئی شخص 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے تو گویا اس نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے۔ اب آرام سے سو جاؤ، تم 1 ختم قرآن کے بعد سو رہے ہو۔ نبی کریم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے تمام صحابہ کرام کے درمیان ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ میرے علی کی مثال قرآن کی طرح سے ہے، میرے علی کی مثال قرآن کی طرح سے ہے۔ اس کے بھی 3 حصے ہیں، 3 حصے۔ علی کی محبت، علی کی محبت، من احبک، جس نے آپ سے محبت کی، یہ وہی روایت ہے جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی۔ من یا علی، اے میرے علی، من احبک بقلبی قرأ ثلث قرآن، جس نے اے علی آپ کی محبت اپنے دل میں رکھی اور اپنے دل سے آپ سے محبت کی، گویا اس نے ہمیشہ قرآن کا 1/3 حصہ ختم کر لیا۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کی محبت کو دلوں میں زندہ رکھو تو گویا جب تک علی کی محبت تمہارے دلوں میں زندہ ہے تم قرآن کے 1/3 حصے کے قاری ہو، ثواب مسلسل ملتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فمن احبک، دوسرا حصہ